الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو چہل حدیث پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر جاری تھی۔ حدیث نمبر 1 آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ اس میں اس حدیث کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مقام کے اوپر تقسیم کر کے شرح کی ہے۔ پہلے مقام پہ گفتگو ختم ہو گئی تھی جو کہ ظاہر سے انسان کے ربط رکھتا ہے اور ظاہری جسم سے اس کا تعلق تھا، اور مقام دوم انسان کے نفس سے متعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پلٹنے والا لشکر جو جہاد کر کے آیا تھا کہ انہوں نے جہاد اصغر انجام دیا ہے اور جہاد اکبر باقی رہ گیا ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا کہ جہاد بالنفس۔ جہاد بالنفس کی بحث کرتے ہوئے جو مقام دوم ہے اس میں ذکر کرتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ انسان کے جو باطن ہے اس باطن کے اوپر بھی شیطان قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور ایک فرشتگان کی طرف سے یا عقل کے لشکر ہیں کہ جو اس کے اوپر اپنی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس فصل کے آغاز میں، اس مقام کے آغاز میں اس مطلب کو ذکر کر دیا گیا ہے کہ جنود رحمان اور جنود شیطان باطن نفس کی مملکت کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ اس جنگ میں فتح جس کو حاصل ہو جائے گی وہی اس نفس کے اوپر آ کے سربراہی اور بادشاہت کرے گا۔ یعنی ہمارا باطن کیا ہے؟ ایک سرزمین ہے، مملکت ہے۔ اس نفس سے بہت ساری چیزیں صادر ہو سکتی ہیں، صحیح؟ اس نفس کے پاس قوتیں موجود ہیں، اس نفس کے پاس مختلف طرح کے خزانے موجود ہیں۔ اب اس مملکت سے استفادہ کس نے کرنا ہے؟ 2 بادشاہ ہیں، ایک ہے عقل اور ایک ہے وہم یا شیطان۔ عقل اپنے لشکر لے کے اس مملکت کے اوپر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے آتا ہے، اور ادھر سے وہم یا شیطان اپنے لشکر لے کے اس حکومت قائم کرنے آتا ہے، اور دونوں لشکروں میں آپس میں جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ میں جو فاتح ہوگا وہ مملکت باطن نفس کے اوپر قابض ہو جائے گا، اور پھر اس نفس سے وہی چیزیں صادر ہوں گی جو وہ بادشاہ اور بادشاہ کے ماتحت اس کا لشکر اس سے صادر کروائے گا۔ درست؟ یہ بات ہمارے لیے جب آشکار ہوئی تو یہاں سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جنت اور جہنم کے موضوع کے اوپر وارد ہوتے ہوئے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اور ذکر کیا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ غالباً جو نصوص دینیہ میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے وہ جنت و جہنم میں مکانی نہیں ہے، صحیح؟ مکان نہیں ہے وہ، بلکہ وہ جنت و جہنم اعمال اور ملاقات اور جنت لقاء ہے۔ اچھا، جنت لقاء کے مقابلے میں جہنم فراق آتی ہے۔ ہم اس کا تذکرہ کچھ مختصر گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں، اب اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ البتہ آگے بڑھانے کے لیے ہم فصل دوم میں داخل ہو کے اس کو آگے مزید لے کے چلتے ہیں۔ فصل اول کا اختتام ہم کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں بھی 5 یا 6 فصلیں ہیں کل، تو فصل اول ہم نے تقریباً پڑھ لی تھی۔ جنت اعمال اور جنت ملاقات کا تذکرہ کیا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انسان کو بیدار ہونا چاہیے، انسان کو اپنے باطن پر دقت کرنی چاہیے۔ اور پھر عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مطلب، چونکہ ممکن ہے کہ یہ مطلب کسی کے لیے بھاری ہو کہ جنت لقاء کیا ہے، جہنم فراق کیا ہے، یا کوئی ممکن ہے کہ یہ سمجھتا ہو کہ جنت اور جہنم وہ مکانی ہے، مکان ہے جس مکان میں انسان کے جسام کو ڈالا جائے گا اور انسان اس سے چیخے گا، چلائے گا، یا جنت مکانی جہاں پہ خوش ہوگا اور سرور میں آئے گا۔ تو وہ بیان کرتے ہیں امام خمینی کہ اگر کوئی ایک مطلب آپ کے سامنے بیان ہو اور وہ انسان کے عقلی ادراک سے بالاتر ہو، یا انسان نہیں اسے سمجھ پا رہا، تو اس مطلب کا فوراً انکار نہ کرے،
چونکہ جن ہستیوں اور جن بزرگوں سے اور اولیاء سے یہ مطالب آئے ہیں وہ ان حقائق کو جاننے والے ہیں. ممکن ہے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، میرا فہم ادھر تک نہیں پہنچا، لہٰذا ہم اس وادی کے نہیں ہیں کہ جو حقیقت کی تلاش میں نکلنے والے افراد ہیں. انہوں نے اپنا سرمایہ دنیا ان حقائق کو حاصل کرنے کے لیے لگایا، دن رات انہوں نے زحمت اور محنت اٹھائی اور خدا کے قرب کے مراحل انہوں نے طے کیے. لہٰذا اگر کوئی ایک مطلب ان کا ہمیں سمجھ نہیں آتا تو یہاں پہ اس کو فوراً انکار نہ کر دیں، فوراً اس کو رد نہ کریں. صحیح ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں یا مجھے یہ صحیح سمجھ نہیں آیا، اپنی طرف اس تقصیر کو لے کے آئیں. لہٰذا یہاں پہ اختتام پہ بھی یہ ذکر کرتے ہیں کہ بہشت اخلاق اور ملکات اور جہنم میں اخلاق و درکات، یہ ایک مصیبت ہے کہ جس کی سننے کی طاقت بھی انسان صحیح طرح نہیں رکھتا، اتنے یہ اثر انداز ہونے والے انسان کے اوپر ہیں یا خطرناک ہیں. لہذا بہشت اخلاق اور ملاقات اور جہنم کی جب بات آئے تو جہنم میں اخلاق اور ملاقات کے بجائے درکات ہیں. درکات یعنی پست ترین درجے کو وہ جائے گا اور اسے در کرے. لہذا آخر میں اس کے اختتام پہ ذکر کرتے ہیں امام خمینی کہ اے عزیز، تم اپنی فکر کرو اور چارہ جوئی کرو کہ نجات حاصل کرو، خلاص، اپنے آپ کو نجات دو، خلاص حاصل کرو اس جہنم سے، اس ملکات اور بدعمالیوں سے. لہذا ارحم الراحمین کی پناہ حاصل کرو، رات کی تاریکی میں اپنی بیچارگی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع کرو اور تمنا کرو کہ اللہ تعالیٰ جہاد بن نفس کی راہ میں تمہارے لیے مدد فرمائے اور غلبہ عطا فرمائے. اور ذات باری تعالیٰ بہت رحیم ذات ہے، لہذا وہ اپنے کرم اور رحم اور لطف اور فضل سے انسان کو یہ سعادت عطا فرما سکتی ہے کہ وہ جنود رحمان کو اپنے اوپر طاری کرے اور جنود شیطان کو شکست دے دے. لہذا انسان اپنے اس خانے میں، خانہ یعنی اپنا گھر، یہ جو انسان کی مملکت ہے، اس کے اندر انسان سعادت کو برپا کرے، رحمت الہی کو لے کے آئے اور خداوند متعال سے اس گھر کے اندر رحمت اور سعادت کو طلب کرنے کی خصوصی طور پہ تضرع اور گریہ آہوزاری کے ساتھ دعا کرے. اور تمام چیزیں جو بہشت اور حور و قصور کے بارے میں اسے سنی ہیں، یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا اس کو معلوم نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خواہش کرے کہ اس کو حاصل کرے، اور جس جہنم کی تکلیف اور مصیبت کا سنے اس سے نجات کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کوشش کرے. چونکہ جو کچھ اس نے سنا ہے جب پائے گا تو وہ اس سے بڑھ کر ہے. نہج بلاغہ میں بھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس دنیا کے اندر جو تم سنتے ہو دنیا کی نعمت، جب اسے پاتے ہو وہ اس سے کم نکلتی ہے. سننا پانے سے بڑھ کر ہے اور پانا کمتر ہے. یہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں امتحان کر سکتے ہیں. ہر دنیا کی چیز جس کو آپ سن کے تصور کرتے ہیں وہ تصور میں بہت بڑی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب آپ اسے پاتے ہیں وہ اس سے بہت چھوٹی ظاہر ہوتی ہے. مصیبت بھی اسی طرح ہے، سوچنے میں مصیبت بہت بڑی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب اس سے دو چار ہوتے ہیں جتنی بڑی ہمیں احساس ہو رہی تھی اتنی نہیں نکلتی. یہ دنیا کے اندر یہ ضابطہ ہے. لیکن آخرت، برزخ اور قبر اور آخرت، اس کے بارے میں کیا ہے کہ انسان جو سنتا ہے اس سے بڑھ کر اس کا دیکھنا نکلے گا. یعنی جتنا سنا ہے وہ کم تر ہے، جس کو پائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ بالا تر ہوگا. لہذا جو نعمتیں انسان نے سنی ہے وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر انسان کو احساس ہوں گی. اور جو انسان نے جہنم کے بارے میں سنا ہے، جو سنا ہے وہ کم ہے، جب پائے گا تو اس سے اذیت تر اور بڑھ کر نکلیں گی. اگلی فصل، اس میں انسان کے باطنی قوتوں کی طرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا. چونکہ ہم جہاد بن نفس کے اندر در حقیقت یہ قوتیں سردار کا کام انجام دیتی ہیں. انہی قوتوں کو اصل میں قابو کیا جاتا ہے.
یعنی جب جنود رحمان آئیں گے، یعنی عقل اور عقل کے تابع اس کے لشکر آئیں گے، وہ انسان کی باطنی قوتوں کے اوپر اپنی مملکت قائم کرتے ہیں سب سے پہلے. اور جب شیاطین آئیں گے وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ انہی باطنی قوتوں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. انسان کی باطنی قوتیں کون کون سی ہیں؟ بعض کو ادھر ذکر کیا چونکہ باطنی قوتیں ہمارا مقصد اور مقصود نہیں ہیں. ان میں سے ایک ہے حواس خمسہ. حواس خمسہ در حقیقت انسانی روح اور انسانی نفس کی ملکیت ہے. اس لیے اس نفس نے جب اپنی قوت باصرہ دیکھنے کی قوت کو استعمال کرنا ہے مادی دنیا میں تو مادی آنکھ کا محتاج ہے، لیکن باطنی دنیا میں دیکھنا ہے تو اس مادی آنکھ کا محتاج نہیں ہے. اس لیے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور خواب انسان کو دکھائی دیتے ہیں. لیکن حواس کس کی؟ یہ خود خواب کا دکھائی دینا یا انسان کا خواب میں سننا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حواس خمسہ بدن کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ حواس خمسہ روح کے پاس. اس لیے بدن مٹی مٹی بھی ہو جائے، یہ حواس، یہ قوت حس انسان کے پاس موجود ہے. بس ایک قوت حس ہوگی انسان کے پاس. اسی طرح انسان کے پاس ایک قوت خیال ہے، قوت وہم ہے، قوت عقل ہے. اسی طرح انسان کے پاس محبت اور عشق کرنے کا ایک جذبہ موجود ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کئی خزانے دیے ہیں. جب یہ رحمان اور جنود رحمان آئیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لشکر آئیں، عقل یا اس کے ماتحت لشکر، اسے عقل کے لشکر کو بعض اوقات جنود عقل بھی کہتے ہیں اور بعض اوقات جنود رحمان بھی کہتے ہیں، چونکہ خود عقل اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے. تو عقل اور جنود عقل آ کے وہ در حقیقت انہی قوہ کے اوپر اپنی مملکت قائم کرتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں شیطان جب آتا ہے، اور شیطان اور اس کے تابع جو لشکر ہیں وہ بھی انہی باطنی قوتوں کے اوپر اپنے تسلط اپنا قائم کرتا ہے. اسی کو ہم نے گزشتہ درسوں میں اس حدیث کے تناظر میں مطالعہ کیا تھا کہ ہر قلب کے دو کان ہیں، ایک کان سے وہ ملک کا سنتا ہے اور ایک کان سے وہ شیطان کی بات سنتا ہے. شیطان کی بات سنے اسے وسوسہ کہتے ہیں، ملک کی بات سنے اسے اصطلاح میں الہام کہتے ہیں. کوئی خیر انسان کے وجود میں جنم نہیں لیتا مگر فرشتے سے ارتباط کی بنیاد پر، اور کوئی وسوسہ یا برا خیال یا شر انسان کے نفس میں نہیں ابھرتا مگر شیطان سے اس نے ارتباط قائم کیا ہے. لہذا انسان کو ایک ہی وقت میں دونوں کان استعمال نہیں ہوں گے، اگرچہ وہ دونوں اپنی جگہ پہ بول رہے ہیں اور انسان سے ارتباط کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، ملک بھی اور شیطان بھی. تو انسان جس سے تعلق قائم کرے دوسری طرف کا کان وہ اپنا بند کر دیتا ہے، یہ ضعیف اس کا سننا ہو جاتا ہے. مثلا شیطان سے تعلق قائم ہو گیا تو وسوسے آہستہ آہستہ گھیر لیں گے اور ملک کی بات آہستہ آہستہ مدھم سے مدھم ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ممکن ایک وقت آئے کہ ملک کی بات ملک اپنی طرف سے بول رہا ہے، وہ فرشتہ اپنی طرف سے بول رہا ہے لیکن اس نے کان بند کر لیا. تو آغاز میں فوراً کان بند نہیں ہوتا بلکہ مدھم مدھم آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے. برعکس بھی اسی طرح ہے، فرشتے کی بات سن رہا ہے، شیطان ادھر سے بول رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، ابھی وہ وسوسے بڑے ضعیف ہیں، آہستہ آہستہ قوی ہو رہے ہیں. یہاں پہ اس نے نہ کان بند کیا شیطان کا تو وہ اپنی باتوں کو رسوخ دیتا رہے گا. شیطان کی باتوں کا رسوخ ظلمت کہلاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. ملک کی باتیں وہ روشنی نفس میں پیدا کر دیتی ہیں. یہ حقیقت ہے، یہ کوئی صرف الفاظ کی حد تک یا تشبیہات کی حد تک نہیں ہے، حقیقت ہے انسان کے وجود کے اندر. جب شیطان سے رابطہ قائم ہوگا اور اس کی باتیں وسوسہ کی صورت میں اندر جنم لے گی، ایک ظلمت چھا جائے گی. مثلا ذکر الہی غائب نظر آئے گا. اچھا، اسی طریقے سے عبادات کی طرف رغبت غائب نظر آئے گی، وہ ہر چیز چھپتی چلی جائے گی کہ جو خیر ہے. اسی طریقے سے ملک سے رابطہ قائم ہو جائے، اس کی بات آئے تو ہر چیز روشن ہوتی چلی جائے گی جو خیر ہے، اور شر اسے دکھائی دے گا کہ وہ اس سے بچ جائے. آغاز میں یہاں خوانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ خداوند متعال اپنی قدرت، ید قدرت یعنی دست قدرت اور اپنی حکمت کے تحت عالم غیب اور باطن نفس کی اللہ تعالیٰ نے قوتیں خلق کی ہیں. یعنی یہ جو انسان کے نفس کے اندر باطن میں قوتیں موجود ہیں، یہ قوتیں
کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اللہ نے خلق کی ہیں۔ مثلا ہر نفس انسانی کو دیکھنے کی قوت ہے یا نہیں؟ چکھنے کی قوت ہے، لمس کرنے کی قوت ہے۔ اگر یہ قوت کہاں سے اسے ملی؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت سے انسان کو عطا کی ہے۔ قوت خیال کہاں سے آئی انسان کے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت سے انسان کو عطا کی ہے۔ قوت عقل اسی طرح سے ہے اور دیگر قوتیں۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ یہ بے شمار اس میں انسان کے لیے فائدہ ہے، کثیر خیر رکھا ہے، لہذا قلیل شر کی اساس پہ کثیر خیر کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ حکمت مطالعہ میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3-4 صورتیں بنائی ہیں، کامل خیر ہے یا کامل شر ہے یا قلیل خیر ہے اور کثیر شر ہے۔ کامل شر اور کثیر شر یہ دونوں صورتیں باطل ہیں، خداوند متعال سے یہ صادر نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صرف 2 چیزیں صادر ہوئی ہیں، یا کل کا کل خیر ہے یا کثیر خیر ہے، قلیل شر ہے۔ وہ نقص انسان میں رہ جانے والا ہے، چونکہ بالآخر وہ محتاج ہے، وہ فقیر ہے، وہ عدم ہے، اس وجود کے مقابلے میں عطائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ساری کی ساری چیزیں۔ جیسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو قلیل شر ہے، اس قلیل شر کی بنیاد پر حکیم ذات کبھی بھی اس کثیر خیر اور منافع کو ترک نہیں کر سکتی، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا کی ہے۔ آگے ذکر کرتے ہیں کہ اس مورد میں ہمارے پیش نظر خصوصاً 3 قوتیں ہیں۔ یہاں پہ ہم دوبارہ جنت اور جہنم کے آتے ہیں انشاءاللہ تعالی موضوع پہ، لیکن اور اس فصل دوم کو اگلے درس میں ختم کریں گے، اگرچہ اس کو ابھی ہم اختتام پذیر کر سکتے ہیں، لیکن اس میں دقیق نکات یا اہمیت کے حامل نکات زیادہ ہیں۔ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پیش نظر یہاں پر صرف اور صرف 3 قوتیں، ساری قوتیں بیان نہیں کرنا مقصد، 3 قوتیں، ان 3 قوتوں سے در حقیقت شیاطین آ کے قبضہ کر کے انسانی نفس کو بہکا دیتے ہیں۔ اچھا، ان 3 قوتوں کے بعد مزید قوتوں کا بھی آگے تذکرہ آئے گا آگے کی فصل میں۔ بس فصل دوم میں، مقام دوم کی فصل دوم میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قوت واہمہ، قوت غضبیہ اور قوت شہویہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر آگے کی فصل میں باقاعدہ فصل چہارم میں البتہ خیال کا تذکرہ آئے گا، اور خیال کے تذکرے کے بعد انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں ہم وہم کو تفصیل سے پڑھیں گے، اگرچہ اس مقام پہ بھی ہم وہم کو پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آگے انشاءاللہ ان اخلاقی مفاسد کا علاج ذکر کیا جائے گا۔ بہرحال فصل دوم میں جن 3 قوتوں کو بیان کیا وہ ہے واہمہ، غضبیہ اور شہویہ۔ ابھی قوت عقل اور قوت خیال کو نہیں ذکر در کیا جا رہا۔ دوبارہ میں یہ عرض کر دوں، قوتیں انسان کے پاس کثیر ہیں، ان میں سے 3 اہم قوتیں جن کو شیطان استعمال کر کے حاکمیت پیدا کر لیتا ہے۔ ملک جو ہے وہ قوت عقل کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اور عقل کی مدد سے پھر اس نے فتح حاصل کرنی ہے، لیکن شیطان نے وہ عقل کو استعمال نہیں کرے گا، عقل کو اپنے جب تک ماتحت نہیں لاتا تب تک وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ در حقیقت وہ انسان کے باطن میں 3 اہم قوتیں جن کے منافع بہت زیادہ ہیں، اگر ان کو حد اعتدال میں رکھیں تو ان کو آ کے شیطان اپنے قابو میں کرتا ہے اور پھر استعمال کرتا ہے۔ ایک ہے قوت واہمہ، دوسری ہے قوت غضبیہ، اور تیسری ہے قوت شہویہ۔ ان میں سے ہر قوت کے منافع کثیر ہیں، چونکہ اسی سے انسان اپنی ذات کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے لیے دنیا میں نفع حاصل کرتا ہے، ضرورت کو اپنی پوری کرتا ہے، اور نقصان سے بچتا ہے، دشمن سے بچتا ہے، نقصان دہ چیزوں سے انسان تحفظ حاصل کرتا ہے۔ اگر یہ 3 قوتیں نہ ہوتی تو اس دنیا کے اندر زندگی بھی انسان بسر نہ کر پاتا۔ یہاں پہ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، یہاں پہ یہ بات بھی جان لینی چاہیے، یہ 3 قوتیں سرچشمہ ہیں ملکات حسنہ اور سیئات کا۔ اعمال اور ملکات کا اصل سرچشمہ یہ 3 قوتیں ہیں،
نفس نے ان 3 قوتوں کے ذریعے سے تمام ملاقات حاصل کرنے ہیں، نفس نے ان قوتوں کے ذریعے سے اعمال کو انجام دینا ہے۔ اچھا، یہ جتنے بھی ملاقات ہیں یہ عالم غیبی یعنی غیبی ملاکوتی میں صورتیں بن جاتی ہیں۔ اس کی تفصیل امام خوئینی نے بیان کی ہے۔ تفصیل کو ہم اس کا پہلا حصہ ابھی مطالعہ کریں گے تاکہ ہم اس کے ساتھ تعلق پیدا کر سکیں جنت اور جہنم کی اس بحث کو، کہ وہ آج کے دور اس درس میں تکمیل ہو جائے جتنی مقدار ہم چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تفصیلاً کسی اور مورد میں اسے دیکھیں گے۔ ذکر کرتے ہیں وہ تفصیل ان اجمال، کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ یہ 3 قوتیں واہمہ، غضبیہ اور شہویہ، اس سے ملاقات جنم لیتے ہیں اور اسی سے غیبی صورتیں تشکیل پاتی ہیں۔ اس کی کہتے ہیں تفصیل یہ ہے کہ اس دنیا میں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے کمال حسن کے ساتھ ہمیں ایک صورت عطا کی ہے، صحیح ہے، دنیا میں کس نے یہ صورت عطا کی ہے؟ جو ہمارا رنگ روپ ہے، ہاتھ پاؤں جسم متناسب اعضاء، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے انتہائی حسن کمال کے ساتھ انجام دیے۔ یعنی انسان کی اس جسم کی تشکیل میں، اس کے رنگ روپ اور شکل و شمائل میں، اور انسان کا جو نظام یہ ظاہری طور پہ چل رہا ہے، صورت اور شکل اور قیافہ وغیرہ، اور اس کا جسم کا اندرونی نظام، یہ انتہائی حکمت اور انتہائی علم کی نشاندہی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اور اہل عقل وہ حیران و ششدر ہیں کہ کیا خداوند متعال نے یہ خلق فرما دیا ہے۔ بس دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذات، ہماری ذات کو ایک صورت عطا ہے، اس صورت کے تمام اعضاء کیا ہیں؟ وہ ایک دوسرے سے سازگار اور متناسب ہیں، نہ ناک چہرے سے لمبی ہے، نہ کان جو ہے وہ سر سے بڑے ہیں، نہ ہاتھوں کی انگلیاں اضافہ ہو کے آگے پھیل گئی ہیں جڑوں کی طرح، نہ پاؤں ہیں کہ وہ الٹے سیدھے ہو چکے ہیں۔ سارے اعضاء ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ متناسب ہیں، اور اس تناسب کے اندر حکمتیں در حکمتیں ہیں کہ جس کو اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میڈیکل یا بایولوجی کا ایک سبجیکٹ سائنسی طور پر موجود ہے کہ اس کے ہر صفحے اور ہر لفظ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ بس اعضاء کی معرفت کا علم اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں جو مہم چیز ہے کہ جس طرح اس دنیا کے اندر ہمیں جمال اور کمال کے لیے ایک صورت عطا کی گئی ہے، اور یہ صورت جمال اور کمال کی نشاندہی کرتی ہے، ہمارے باطن کے اندر بھی ایک صورت ہے، ہمیں باطنی طور پہ بھی ایک صورت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ظاہری صورت کس کے تابع ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے تصویر کشی کر دی، یعنی جس طرح ظاہری صورت ہے بے عینی اسی طرح کیا ہے؟ باطنی صورت بھی ہے۔ اچھا، دونوں یکساں نہیں ہیں، یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ دونوں ایک جیسی صورتیں ہیں، یعنی جس طرح ظاہری صورت ہمیں نفس کو عطا ہے، اسی طرح باطن میں بھی ایک صورت عطا ہے، صحیح ہے؟ جیسا کہ فلسفے میں ایک آتا ہے موضوع، انشاءاللہ اس کو کسی ہم مورد میں دیکھیں گے، ہر شے کی جو شیعیت ہے اور حقیقت ہے صورت شے سے ہے، صحیح ہے؟ ایک شے کی شیعیت کس چیز سے ہے؟ اس کی صورت سے ہے، صورت ایک شے کی شیعیت کو بیان کرتی ہے۔ بس دنیا میں بھی ہمیں ایک صورت عطا ہے، باطن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صورت عطا کی ہے۔ دنیا کا جو باطن ہے، اب یہ جملہ سنیں اور اسی جملے سے ہم اپنی دوسری بحث میں منتقل ہوتے ہیں۔ امام خوئینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے انہی بیانات میں عرض بھی کیا، اور بقیہ حصہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ دنیا میں جس طرح صورت ہے، بس ملکوت، غیبی ملکوت میں بھی یا باطن میں بھی صورت ہے۔ دنیا کے اندر جو باطن شمار ہوتا ہے، دنیا میں جو غائب ہے وہ آخرت میں آشکار ہے، اور جو آخرت میں آشکار ہے وہ دنیا میں غائب ہے۔ یہ ایک ضابطہ، ایک قاعدہ ہے۔ دنیا میں جو غائب ہے وہ آخرت میں کیا ہے؟ آشکار ہے،
اور جو آخرت میں آشکار ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ظاہر دنیا والوں کے لیے غائب ہے. لہذا اس کو بیان کرتے ہیں کہ انسان کی جو صورت ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آخرت میں انسانی ہو. انسان کی اس کائنات کے اندر مادی کائنات میں صورت وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن باطنی صورت کس کے تابع ہے؟ اس کے ملاقات اور اعمال کے تابع ہے. یعنی ہماری اس کے اوپر توجہ کریں کہ ہماری ظاہری صورت اس دنیا کے اندر کس نے تشکیل دی ہے؟ وہ خداوند متعال نے شکم مادر میں تشکیل دی ہے. لیکن جو باطن کی صورت ہے، بس ہم نے پہلا نقطہ پڑھا کہ دونوں جگہوں پہ صورت ہے، اس مادی جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی. درست. نمبر 2، جو باطنی صورت ہے جسے صورت غیبیہ ملاکوتیہ کہا ہے، یہ صورت باطنی انسان کی یہ اس دنیا والوں کے لیے کیا ہے؟ پنہا ہے، لیکن آخرت والوں کے لیے آشکار ہے. نمبر 3، یہ جو صورت ہے وہ تابع ہے قدرت الہی کے، لیکن اللہ نے باطن کی صورت کا کیا نظام بنایا؟ وہ کس کے تابع ہے؟ انسان کے ملاقات اور اعمال کے. جیسے ملاقات اور اعمال ویسی باطنی صورت، جیسے ملاقات اور اعمال ویسی باطنی صورت. چونکہ جب انسان کا یہ جسم فنا ہو جائے گا اور تعلق ٹوٹ جائے گا اور مٹ جائے گا، تو اب جو اندر ہے بس اسی کے ہمراہ رہے گا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کے لیے تعجب آور ہو یا عقل تسلیم نہ کرے. انسان اس بات کو جانتا ہے کہ یہ جسم سے اس کا تعلق ٹوٹ جانا ہے. جب تعلق اس جسم سے ٹوٹ جانا ہے تو پھر کیا ہوگا اس کے پاس؟ پھر وہی ہوگا جو اس نے لے کے آیا اپنے نفس کے اندر. اپنے نفس کے اندر وہ کیا لے کے آتا ہے؟ ملاقات اور اعمال فقط، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لے کے جاتا. کیا لے کے جاتا ہے؟ ملاقات اور اعمال. یہ جو ملاقات اور اعمال وہ لے کر گیا ہے، یہی ملاقات اور اعمال در حقیقت اس کے ہمراہ زندگی بسر کریں گے. اس دنیا کی مشغولیت، ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے، چونکہ اس دنیا کے اندر انسان جن ملاقات اور اعمال کو اپنے اندر پا چکا ہے بس وہی اس کے ہمراہ رہیں گے. مرنے کے بعد نہیں ہے. صرف یہ ہوگا کہ ابھی چونکہ جسم ہے اور جسم کی وجہ سے وہ مختلف دنیا کی چیزوں میں مشغول ہے، تو وہ جو اندر پایا اس کی طرف توجہ نہیں ہے. لیکن وہ جب اس کی ختم، جیسے لائٹ چلی جائے گی، لائٹ چلی جائے، اب نہ ٹی وی ہے، نہ کمپیوٹر ہے، نہ آس پاس چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو اب ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ وہ تاریک ہوگی اس کے لیے. تو ساری توجہ کہاں چلی جائے گی؟ اپنے نفس کی طرف. پھر دیکھے گا نفس میں کیا اس نے پایا ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں کس نے ڈال دی ہے؟ تکاثر، کثرت اشتغال نے. یہ جو دنیا کی مختلف چیزوں سے مشغول ہوتے ہیں، مثلا گھر بار سے مشغول ہیں، بیوی بچوں سے، اپنے جاب کاروبار سے، اپنے آپ سے، اپنے جسمانی امور سے، مختلف طرح کی چیزیں، یعنی ایک لحظے کے لیے باطن کی طرف توجہ نہیں جاتی. الہاکم التکاثر، اس تکاثر نے تمہیں الہا کر دیا، لہو میں مبتلا کر دیا. کب تک یہ لہو میں مبتلا رہو گے؟ حتی زرتم المقابر، کہ مقابر میں جب تم قبروں میں جاؤ گے تو تب تم دیکھو گے، زیارت کرو گے. زیارت کہتے ہیں حضوراً ایک شے کو دیکھنا، یہ ملاقات کرنا. حضوراً ملاقات کو، حضوری ملاقات کو زیارت کہتے ہیں. ملاقات حضوری زیارت کہلاتا ہے. اگر حضوری ملاقات نہ ہو تو پھر زیارت نہیں کہتے. اس لیے زیارت اہل بیت علیہ السلام سے بھی یہی مراد ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ جب جاتے ہیں تو یہی قصد کر کے جاتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام اگر ادھر مقیم ہوتے تو ہم ان کے محضر میں حاضر ہوتے. یا یہ بھی وجہ ایک فرق ہوتا ہے کہ جس طرح عرفا بعض اساتذ بیان کرتے ہیں کہ ویسے تو روح سے تعلق کسی بھی جگہ پہ قائم ہو سکتا ہے، چونکہ روح احاطہ کرتی ہے، تو پھر کیوں اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں؟ تو وہ جواب میں بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ ان کا جسد اقدس موجود ہے وہاں پہ روح کا ارتباط یا روح کا اثر وہ شدید تر ہے. بقیہ جگہوں پہ اس سطح کی شدت نہیں ہے، اس جگہ پہ شدید تر ہے ان کے وجود کے آثار یا اثرات. خلاصہ کلام آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہ بدن سے تعلق ٹوٹے
تو اب فقط نفس ہی رہ جائے گا، لیکن نفس بدون جسم کبھی بھی نہیں ہوتا، بدون صورت کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اب کون سا جسم اور کون سی صورت؟ تو وہ جو ملاقات نے صورت بنائی ہے وہ پھر وہی صورت ہے، وہ جو ملاقات نے ہمارے لیے جسم بنایا ہے اسی جسم کے ہمراہ ہیں۔ آج اب ہم اس موضوع کی بقیہ تفصیل کی طرف، لیکن جنت ملاقات اور جنت اعمال، اس کے بارے میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا یا عرفا جو ذکر کرتے ہیں، اس کا ایک ہمیں بیان سمجھنا ضروری ہے، چونکہ وہ اس بات پر شدت سے زور دیتے ہیں کہ جنت اور جہنم مکانی نہیں ہے، مکان نہیں ہے وہ، بلکہ وہ آپ کے نفس کے اعمال اور ملاقات ہیں۔ جو جنت دنیا تھی وہ مادی تھی، لیکن جنت برزخی برزخی ہے، جنت قیامتی قیامتی ہے، جہنم دنیا مادی ہے، جہنم دنیا، لیکن جہنم برزخی برزخی ہے، جہنم قیامتی وہ قیامت کے مطابق ہے جو اس سے سازگار ہے، جسم اسی جسم کے، جسم ضرور ہے، جسم کا انکار نہیں کر سکتے، معاد جسمانی کا انکار ممکن نہیں ہے، معاد جسمانی کا ہر کوئی قائل ہے، لیکن کون سا جسم؟ مادی جہان میں مادی جسم ہے۔ یہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا تاکیدی طور پہ بیان ہے۔ مادی جہان میں مادی جسم اگر ہے تو اس جسم کے مطابق نعمت اور مشقت یا مصیبت ہوگی، لہذا اس دنیا میں نعمت بھی مادی ہے اور اس مادی دنیا میں مصیبت بھی مادی ہے۔ اچھا برزخ میں آ جائیں، برزخ میں کون سا جسم ہے؟ برزخی، تو ادھر جنت بھی برزخی ہے غیر مادی ہے، اور جہنم بھی برزخی غیر مادی ہے، یہاں تک کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہا متکلمین محدثین میں اختلاف نہیں ہے، قیامت میں اختلاف آ جاتا ہے۔ عرفا اور حکماء اس بات کے قائل ہیں کہ آخرت کا لفظ بولتے ہیں وہ برزخ اور قیامت دونوں کو شامل ہے، یعنی قیامت، آخرت قیامت میں یہ والا مادی بدن نہیں ہے، ان کا زور ہے یہ اس بات پہ، جسم ہے لیکن یہ مادی جسم نہیں ہے، چونکہ برزخ میں نہیں تھا، تو اب حد وہ بدرجہ اولا قیامت میں بھی یہ والا جسم نہیں ہے، بلکہ قیامت سے سازگار جسم ہے، اور اسی جسم کے مطابق جنت اور اسی جسم کے مطابق جہنم ہے۔ اچھا اب ہم آئیں اس طرف کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آخرت میں جب مادہ نہیں ہے تو اس کا مطلب مادی جنت اور جہنم بھی پھر نہیں ہے، جنت جہنم لیکن وہ مادی نہیں ہے۔ ادھر یہ کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسے امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اور اولیاء و صالحین، انہوں نے اس بات کو کشف کیا ہے کہ انسان کے وجود میں نفس، چونکہ نفس اور روح جو ہے یہ احاطہ کرتی ہے، وجودی شے ہے۔ جب وجودی شے ہے تو یہاں پہ آپ نے دو مرحلوں کو دیکھنا ہے، ایک دفعہ بات ہوتی ہے اس وجود نے عمل کے ذریعے سے کیا کمایا ہے، اور ایک دفعہ خود یہ وجود کس درجے اور سطح کا ہے۔ دو صورتیں ہمارے لیے بن گئی یا نہیں؟ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے یہ جو وجود نفس ہے یہ خود کس مرتبے کا ہے، کس سطح کا ہے، یہ وجود شدید ہے، ضعیف ہے وجود، صحیح ہے، شدید ہے یا ضعیف ہے، وسیع ہے مختصر ہے۔ اب یہ جو وجود ہے اس سے جب اعمال صادر ہوں گے تو اعمال اس کی ملکیت بن جائیں گے۔ یہ اعمال دو طرح سے ہیں، ایک دفعہ یہ اعمال درجہ ملاقات تک پہنچتے ہیں اور ایک دفعہ درجہ ملاقات تک نہیں پہنچتے۔ ہر دو صورتوں میں اس کی ملکیت رہیں گے یا نہیں؟ یہ ملکیت حقیقی ہے، ملکیت اعتباری نہیں ہے۔ ملکیت حقیقی اور اعتباری کا فرق کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے۔ وہ کیا ہے فرق دونوں میں؟ ملکیت حقیقی وہ ہوتی ہے جو کبھی بھی مالک سے نہ جدا ہو، کبھی بھی مال مالک سے جدا نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں ملکیت حقیقی۔ بس بدن ہمارے جسم سے، نفس سے جدا ہو جائے گا یا نہیں؟ بس بدن ملکیت حقیقی نہیں ہے۔ ہمارا لباس جدا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ملکیت حقیقی نہیں ہے، ملکیت اعتباری ہے۔
ملکیت اعتباری کہتے ہیں اسے کہ جو مال مالک سے جدا ہو جائے. ہمارے لیے ملکیت حقیقی کیا ہے؟ ہمارے لیے ملکیت حقیقی ہماری قوتیں ہیں. قوتیں کسی مورد میں ہم سے جدا ہوتی ہیں کبھی؟ مر جائے تو انسان کی قوتیں اس کے نفس سے جدا ہو جائیں گی یا موجود رہیں گی؟ جسم کو تو حاصل نہیں ہے نا. قوتیں نفس کا مال ہیں، مال نفس ہیں وہ کبھی بھی جدا. مثلا آپ کی دیکھنے کی قوت چھن جائے گی جب آپ مر جائیں گے؟ نہیں. اگر ایسا ہوتا آنکھیں بند ہوں تو خواب کیسے دیکھتے ہیں؟ کہاں کیا اس کے بعد بھی جسم تو نہیں ہے نا آپ کا. خواب میں جسم آپ کا فعال ہے، متحرک ہے؟ نہیں ہے، کسی حد تک نہیں ہے. آنکھ آپ کی کھلی نہیں ہے، کیسے دیکھے گی آنکھ؟ کان کیسے سنیں گے؟ وہ کچھ سن رہا ہوتا ہے اور اندر باہر کچھ لگا ہوا ہے لیکن اندر کچھ اور سن رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اس کی دنیا ہی الگ ہے. پورے کے پورے کمرے میں اگر 100 بندے ہیں اور وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں اور یہ بندہ سو رہا ہے اور سوتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہے تو یہ اپنے جہان میں ہے. نہ باہر والوں کو یہ پتا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے اور جو دیکھ رہا ہے نہ اس کو یہ پتا کہ باہر والے کیا کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب قوت سماعت ہے اس کی، لیکن ابھی عضو سماعت کان کو استعمال نہیں کر رہا وہ. اس لیے یہ قوتیں انسانی نفس کا مال ہے، کبھی جدا نہیں ہوں گی. اگر یہ قوتیں جدا ہو جاتی ہیں تو پھر کون سی حور قصور اور نعمتوں سے استفادہ کریں؟ کھانا کہاں سے تھا ہم نے؟ اس دنیا میں نفس نے خوراک لینی ہے تو ان دانتوں کا اور ہاضمے کے محتاج ہے. اگلے جہان میں تو اس کو اس جسم کی ضرورت نہیں ہے. ہاں میت اسی طرح سے سنتی ہے تو تلقین پڑھتے ہیں نا آپ. اور ابھی انشاءاللہ 1-2 روایتیں آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی کہ ملکیت حقیقی آپ نے ملاحظہ کیا. ملکیت حقیقی کی ایک اور مثال اعمال ہیں. اعمال انسان سے کبھی جدا ہوں گے؟ برزخ ہے. قبر یعنی برزخ. قبر خاکی نہیں ہے. قرآن کریم میں جہاں پہ بھی قبر کا تذکرہ آیا اکثر بیشتر جگہوں پر، اب سارا دقیق اس میں نہ جائیں کیونکہ قبر آیات اور روایات کے مطابق 2 قسم کی ہیں. ایک وہ قبر ہے جو بدن کی قبر ہے، روح کی نہیں، چونکہ بدن اس سے تعلق رکھتا ہے. بدن کی قبر یہی والی ہے مٹی. بدن اپنے شکل و شمائل میں سب کو اللہ تعالیٰ نے یکساں دیے ہیں، اس لیے سب کی قبر بھی یکساں ہیں. ایسا یا نہیں؟ سب کی قبریں پتہ لگتا ہے دیکھ کے قبر سے کہ یہ صالح ہے یا یہ طالح ہے، غیر صالح ہے، نہیں پتہ لگتا. اسی طرح روح کی قبر وہ برزخ ہے. یہ جو ہم مٹی والی قبریں دیکھتے ہیں یہ روح کی قبر نہیں ہے. یہ کس کی قبر ہے؟ جسم کی قبر ہے. بعض لوگ لگاتے ہیں ظاہر طور پر کچھ جسم جو ہے نا تر و تازہ ہوتا ہے، ہم توقع لگاتے ہیں یہ جو ہے نا اس اعمال کی وجہ سے یہ تر و تازہ ہے. نہیں، یہ تو ہمارا حکم ہے نا. اصل تو احادیث میں واضح طور پہ امام صادق علیہ السلام سے کتب اربعہ میں ہیں یا یہ ان کے مؤلفین نے جو ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں کہ پوچھا گیا کہ برزخ قبر کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا برزخ ہے. برزخ کو قبر یعنی یہ میں روایت کے الفاظ بتا رہا ہوں، ابھی وقت کم ہے، یہ روایت کئی دفعہ درسوں میں بیان کی جا چکی ہے عربی متن اور پورے حوالے کے ساتھ. اور ظاہراً معتبر روایت بھی ہے کہ پوچھا گیا کہ کیا ہے قبر تو فرمایا کہ برزخ ہے قبر. بس ایک بدن کی قبر ہے، وہ یہ مٹی والی قبریں بدن شکل شمائل میں یکسانیت یا شباہت رکھتے ہیں. یکسانیت نہیں شباہت رکھتے ہیں، اس لیے بدن کی قبروں میں بھی شباہت ہے. روحوں کی قبر چونکہ جدا جدا ہے اس وجہ سے ہر روح کی زندگی بھی یا اس کی اپنی دنیا بھی جدا ہے. ایسے یہ ہمارے پاس ہے کہ اعمال کیا ہیں؟ وہ ملکیت حقیقی ہیں. اب آپ آ جائیں آخری مطلب کے اوپر جنت اور جہنم کے اعتبار سے. بس یہاں پہ ہمارے پاس جنت اور جہنم بھی ایک دفعہ وجود کے اعتبار سے ہے اور ایک دفعہ اعمال کے اعتبار سے ہے. اگر وجود کے اعتبار سے ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ وجود بالا تر ہے، کم تر ہے، شدید ہے، ضعیف ہے، مقام تک پہنچا، مقام تک نہیں پہنچا، قریب ہے، بعید ہے، اس اعتبار سے
جنت لقاء اور جہنم میں فراق آتا ہے۔ جنت لقاء یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ترین، اب ہر وجود کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا، وجودی تعلق کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ کسی جہنمی کا ٹوٹے گا نہ کسی جنتی کا ٹوٹے گا، لیکن قرب اور بعد لازم ہے۔ بعید کا مطلب ہے ملاقات نہیں ہے، قریب کا مطلب ہے ملاقات ہے۔ یہ ملاقات بھی ہر ایک کے مراتب کے مطابق ہے، ایک کی ملاقات اپنی اس کی سطح ہے، دوسرے کی اپنی سطح، لیکن ایک مقام ملاقات فنا اور بقا ہے۔ یہ انبیاء و اولیاء و ائمہ علیہم السلام کے لیے ہے۔ ایک فنا فی اللہ ہے، لیکن فنا کے بعد کے الفنا بالبقا بعد نہیں، البقا بعد الفنا، معذرت تعبیر کیا ہے؟ البقا بعد الفنا، کیونکہ ایک مرتبہ ہے فنا، لیکن فنا کے بعد اسی حالت میں باقی رہے لازم نہیں ہے، لیکن ایک ہے کہ البقا بعد الفنا، یہ شدید ترین درجہ اتصال یا ملاقات و لقاء الہی کا ہے، جسے قرآن کریم نے کئی جگہوں پہ لقاء الہی کو ذکر کیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ وجود لقاء جنت لقاء و جہنم فراق، یہ کس اعتبار سے؟ یہ اعمال اور ملاقات کے اعتبار سے یا اس کے وجود کے اعتبار سے ہے؟ اس کے وجود کے یہ اعتبار سے، چونکہ یہ وجودات اعمال اثر انداز ہوتے ہیں وجودات پہ، لیکن ایک ہے نعمتوں کی جنت اور ایک ہے مصیبتوں اور تکلیفوں کی جہنم۔ یہ کس کے اعتبار سے ہے؟ یہ ملاقات اور اعمال کے اعتبار سے ہے۔ یعنی اگر انسان نے جنت نعمات میں جانا ہے، وہ جنت نعمات کون مہیا کر کے اسے دے گا؟ اعمال، ملاقات۔ اور اگر کسی کو جہنم تکلیف دے اور اذیت ناک ترین جہنم ملنی ہے کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، پیپ والے اس کو گندے ایک گڑھے میں ڈال دیا جائے گا اور کڑوا ترین اس کو زہر آلود چیزیں کھانے پینے کو ملیں گی، یہ ساری جو تکالیف بیان کی جا رہی ہیں، یہ تکالیف جہنم یہ کہاں سے فراہم ہوں گی؟ وہ انسان کے اعمال اور ملاقات سے۔ اسی لیے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور آیات و روایات سے یہ نتیجہ انہوں نے لیا، آیات و روایات کثیر ہیں اس باب میں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو جہنم میں نہیں ڈالا، جہنمی نے خود اپنے آپ کو جہنم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اسے فرصت دی، نعمت دی۔ اچھا، اسی طریقے سے علامہ بیان فرماتے ہیں، اور قرآن کی اور روایات سے بھی آشکار ہوتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ وہ جہنمی نے خود بھڑکائی ہے، وہ جو جہنم میں تکالیف پہنچیں گی وہ جہنمی نے خود اسے فراہم کیا ہے، بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت دی ہے۔ آئیے اب ہم اس کو ایک روایت سے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، چونکہ ادھر کچھ تفصیل اس باب میں موجود ہے کہ ملاقات اور اعمال کس طریقے سے انسان کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے کچھ ہمارے لیے آشکار ہو جائے۔ مثلا قوت غضبیہ ہے، قوت غضبیہ وہ خیر کو بھی صادر کرنے کا باعث بنتی ہے اور شر کو بھی۔ جب اس قوت غضبیہ سے شر یعنی انتقام ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، یہ جب صادر ہوتی ہیں تو یہ ابلیس کے وسوسوں کا شکار ہوا ہے۔ اچھا، جب یہ صادر ہو جائیں تو صادر جب بھی ہوں گے تو اس کا اثر کسے نفس کو حاصل ہو جائے گا، وہ اثر وہ دکھائی دینے والی چیز ہے۔ قرآن کی صریح آیات ہیں، صریح وہ کیا چیزیں ہیں؟ دکھائی دینے والی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایک ڈنڈا زور سے ہمارے ہاتھ پہ پڑ جاتا ہے، اب تو وہ جو پڑنا تھا وہ زمان بھی گزر گیا اور وہ باری بھی اس کی گزر گئی، لیکن اس کی تکلیف اور نشان باقی رہ جاتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح عمل جب انجام دیتے ہیں، رکوع کیا اور رکوع سے کھڑے ہو گئے، وہ حالت چلی گئی، لیکن یہ جو حالت برپا کی تھی اس نے نفس کے اوپر ایک اثر قائم کر دیا۔ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ زلزال میں واضح طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں اس دن نکلیں گے، کیا کریں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، کیا کریں؟ تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، مثقال کہتے ہیں ہر دور میں سب سے چھوٹا جو ذرہ ایجاد ہونے والا ہے اس کو مثقال کہتے ہیں،
کسی دور میں سوئی سب سے چھوٹا ذرہ تھی، آج کے دور میں ایٹم کو توڑ کے وہ اندر چلے گئے، ایٹم بھی نہیں ہے سب سے چھوٹا، ایٹم کے اندر جا کے سب سے چھوٹا عنصر جو ابھی تک ایجاد ہوا ہوا ہے اس ذرے کو کیا کہتے ہیں؟ مثقال۔ اگر اتنی مقدار کا خیر کسی نے انجام دیا ہے وہ دیکھے گا اسے، اور اگر اتنی مقدار کا شر انجام دیا ہے وہ بھی اسے دیکھے۔ قرآن کریم یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ لفظ دیکھنے کا قرآن نے مثال کے طور پہ غیر متناسب سطح کے اوپر لے آیا۔ قرآن کریم کے الفاظ چنے ہوئے انتخاب شدہ ہیں، وہ الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں جو ایک معنی کو سب سے بہترین طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ لہذا دیکھنا یرا دیکھنے ہی کے معنی میں آتا ہے، پانے کے معنی میں آتا ہے، لہذا واقعی وہ اسے دیکھے گا۔ اس لیے جب یہ قرآن کی آیات میں آیا ہے کہ اتنی لذیذ ترین چیز ہوگی، نہ آنکھوں نے اس سے لذیذ تر دیکھا ہے اور نہ کبھی ہم نے وہ ذائقہ اس سے لذیذ تر چکھا تھا، وہ واقعاً ایسا ہوگا۔ اگر حور کی بات آئی ہے تو واقعاً حور اسی طرح سے ہوگی، نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور گزرا ہے، نہ آنکھوں نے کبھی اس طرح سے دیکھا ہے، واقعاً اسی طرح سے حور آئے گی، لیکن یہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ آئے ہم اس حدیث کو مطالعہ کرتے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ خیر کو انجام دینے میں کبھی بھی ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جتنا خیر صادر ہو سکتا ہو۔ اس لیے بعض روایات میں آیا روز قیامت کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ کہ ایک کاش۔ یہ دیکھنے سے ہم کیا مراد ہے؟ اس کی اپنے نفس کے اندر پائے گا، اپنے نفس کے اندر دیکھنے والی چیز بن جائے گی نا۔ ایسے حدیث ہیں جو روایت میں سب اس کی جبران کریں گے، اگر یہ اس نے گناہ کیے تھے لیکن بعد اس نے توبہ کر لی یا بعد میں کچھ ایسے فعل انجام دی، آئے وہ بھی دیکھیں گے نفس کے۔ دیکھیں جو پایا اس نے، جب تک جو پایا ہوا ہے اور مٹایا نہیں ہے، مٹانے کی فرصت اس دنیا کی حد تک ہے۔ شفاعت اس کے دائرے میں ہے کہ جس دائرے کا وہ لے کے آیا ہے اپنے اندر۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بعض مریض تو ان کا علاج ہو سکتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں، پرہیز کریں، صحیح ہے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ نہیں تقریباً ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے یہ فلاں کر دیتا ہوں اور آپ کے لیے مشکل حل ہو جائے گی اور پھر آپ آگے چلے جائیں، یہ ایک شفاعت ہو گئی۔ لیکن ایک وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہ نہیں آپ کے لیے آپریشن ضروری ہے، آپریشن تھیٹر سے نکلے گا اور وہ جو خنجر اور چاقو ہیں اس سے گزرے گا تو اس کے بعد صحت یاب ہوگا۔ یہ ہے جہنم، یہ رحمت کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں بھیجا تاکہ اس کا علاج ہو جائے۔ لیکن ایک ہے لا علاج مرض لے کے آیا ہے، وہ تو پورا کینسر پھیل چکا ہے اسے، یہ ابدی جہنم میں جائے گا، لہذا وہ لے کے کیا آیا اس کے اوپر منحصر ہے۔ امام مبارک رمضان میں جو لیلۃ القدر کے جو اعمال ہیں اس میں یہ استغفار ہے، تو استغفار کے بعد اس روایت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہ استغفار پڑھ لیں گے 70 مرتبہ 100 مرتبہ، اس کے اٹھنے وہاں اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائے، ٹھیک ہے ہو جائیں گے۔ گناہ سے مراد وہ یہی جو اس نے برائیاں لی تھی وہ سارے، مثلا جس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے زہر ڈالا سارے کاکروچ چلے گئے، سارے کے سارے مثلا وہ فلاں ہیں مکھیاں بھاگ گئیں، صحیح ہے؟ اچانک آپ صحرا میں چل رہے ہیں، وادی پالی جو سرسبز ہے، پانی بہہ رہا ہے اور وہاں پہ مانوس افراد مل جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑا سخت اور خطرناک سفر تھا۔ یہ کئی دفعہ بعض چیزیں درس میں بیان کی جا چکی ہیں، یہ ذرا حدیث کے اوپر آپ مطالعہ کریں، چونکہ انسان کا دروازہ بند ہوتا ہے کسب کا، کمائی کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ جب مر جائے نہیں، بلکہ جب معائنہ کر لے آخرت کا، سکرات موت میں، ابھی مرا نہیں ہے، وہ جھٹکے لگ رہے ہیں اسے، جیسے ہی پہلا جھٹکا لگتا ہے اور اگلا جہان کھل جاتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے، اب ختم، اب وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اسے آپ آب زمزم سے نہلائیں اور کچھ بھی کریں، نہیں اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ معائنہ نہیں کرتا۔ معائنہ جب کر لے تو اس کے بعد اس کے لیے فرصت ختم۔ قرآن کی واضح آیت ہے سورہ نساء کی اور احادیث بھی ہیں، سکرات موت کے حالت میں آ جائے اب اس کے لیے ہر چیز بے فائدہ ہوگی۔ جیسے فرعون ہے، اس نے نہیں کلمہ پڑھ لیا، کہا کہ میں تو موسیٰ تیرے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، تو قرآن نے کہا اب تو ایمان لا رہا ہے، وہ تو موقع گزر گیا۔ تو خلاصہ کلام اس حدیث کے اوپر غور کریں، کمائی کا وقت کب تک ہے؟ جب تک معینہ نہیں ہوتا۔ الکافی میں پورا باب ہے اس کے اوپر،
اس لیے کوئی شخص نہیں ہوگا جو حسرت ہے کاش میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہوتا، سبحان اللہ کہہ لیا ہوتا، کاش 2 رکعت میں نماز مزید پڑھ لیتا، اتنا مال دیا تھا، مال میں اور خرچ کر دیتا، کوئی کمی تھی میرے پاس، مثلا 1 کروڑ روپے دیے ہوئے تھے تو میں 10 لاکھ خرچ کر لیتا تو میری کون سی کمی اس سے آ جاتی تھی. اچھا اسی طرح میں فلاں کے بارے میں سوء ظن کر کے قبل اس کے کہ میں غلط فہمی کو دور کروں، غلط فہمی دور کرنے سے پہلے رسپانس کیوں میں نے دیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس طرح سے کسب ہوتی ہیں. اس حدیث کو ذرا توجہ سے دیکھیں، یہ الکافی کی روایت ہے اور اس میں کئی طرق بنتے ہیں، ظاہراً معتبر روایت ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. الکافی میں جلد نمبر 2 ہے، ظاہراً 3 جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 232. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من ایام الدنیا، دنیا کے ایام میں. دیکھیں باطن ہے نا، روایات جب آ کے بیان کرتی ہیں کہ قبر اس طرح سے آوازیں دے رہی ہے، صبح کے وقت یہ باطن کی دنیا میں آوازیں گونج رہی ہیں. مثال کے طور پہ زمین سے باہر کیا دھماکے ہو رہے ہیں یا نہیں، سورج کے اندر کیا دیگر سیاروں میں زلزلے آئے ہوئے ہیں یا برپا ہیں یا نہیں، بہت سارے جو گیسز کے ملاپ سے بہت خطرناک دھماکے ہوتے ہیں. اگر فقط ہمارے زمین کے آس پاس سے ایک سیارے کی بھی آواز کھول دی جائے تو زمین ممکن ہے اسی سے پھٹ جائے گی. اب سورج کے جو دھماکے ہم تک نہ پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ ادھر کوئی آوازیں نہیں برپا. لہٰذا اگر یہ ساری کی ساری چیزیں حقیقت رکھتی ہیں، صبح ایک حقیقت ہے، رات ایک حقیقت ہے، زمین ایک حقیقت ہے، یہ ساری حقیقتیں اپنے باطن میں آوازوں کو بلند آواز میں پکار رہی ہیں. دنیا بھی ایک حقیقت ہے، یہ دنیا آوازیں اونچی زور زور سے پکار رہی ہے. الکافی کی ایک روایت ہے کہ میں گھر ہوں بیماری کا، میں گھر ہوں فنا کا، میں گھر ہوں تاریکی کا. سننے والا اگر سن لے تو وہ اس کے اوپر اعتماد کرے گا. لہٰذا اس کے اوپر تھوڑی دقت کریں کہ جب آخری دن ہوگا من ایام الدنیا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِّنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، دنیا کا آخری دن، آخرت کا پہلا دن، دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن کیا ہوگا؟ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ، یعنی آخرت کا پہلا دن ابھی شروع ہوا ہے تو اس کا مال کیا ہو گیا؟ وہ ممثل بن گیا. ممثل یعنی صورت اس نے اختیار کر لی ہے. جیسے قرآن کریم نے بیان کیا نا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبریل علیہ السلام نے جناب مریم علیہ السلام کے لیے کیا کیا؟ ایک بہترین جاذب جوان کی شکل اختیار کی. تو انہوں نے اس کی صورت کو دیکھا، وہ صورت حقیقی نہیں ہے جبریل علیہ السلام نے، وہ ان کے لیے متمثل ہوئے ہیں. جبریل علیہ السلام عالم عقل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہر ایک کے لیے اس سے متناسب تصویر کشی اپنی کر سکتے ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہیہ قلبی کی صورت میں آتے تھے، جناب مریم سلام اللہ علیہ کے سامنے ایک بہترین جوان کی صورت میں آئے. ممکن ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں کسی اور شکل میں وہ آئیں. خوب یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ مُثِّلَ یعنی صورت اختیار کر لینا. مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَعَمَلُهُ، 3 چیزیں آئیں گی. بس دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن، 3 چیزیں اس کے سامنے آئیں گی. ایک ہے مال، دوسرا ہے اولاد اور تیسرا ہے عمل. میں آگے پڑھنے سے پہلے ایک سوال آپ کی خدمت میں ابھارتا ہوں. ان تینوں میں سے ملکیت حقیقی کون ہے اس کے لیے؟ اور وہ 2 ملکیتیں اعتباری ہیں، مال نے بھی چھن جانا ہے، اولاد نے بھی چھن جانا ہے. آئیں اب اس کا اثر دیکھیں. فَيَلْتَفِتُ إِلَى مَالِهِ، وہ اپنے مال کی طرف متوجہ ہوگا. اب یہ اس کی نفس کر رہا ہے، جسم اسی طرح ساکت پڑا ہوا ہے. ممکن ہے کہ ہونٹ ہلا کے وہ جس طرح غافلانہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، ممکن ہے اس طرح پڑھ رہا ہو، ممکن ہے نہ پڑھ رہا ہو. نفس اس کا کیا ہے؟ وہ ملتفت توجہ کرے گا مال کی طرف. فیقول، اور کہے گا واللہ، قسم بخدا، انی کنت علیک حریصا شحیحا، کہ میں انتہائی حریص اور لالچی تھا اور بخل برتتا تھا کہ تجھے کہیں پہ خرچ نہ کرنے دوں، اپنے پاس محفوظ رکھوں.
جبکہ میں اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز، دیگر مومنین آس پاس راہ خدا میں خرچ کر سکتا تھا، لیکن میں نے بخل کیا، تجھے نہیں اپنے پاس سے کہیں جانے دیا، اور لالچی تھا کہ جہاں سے پیسے کی مجھے بو بھی سنگائی دیتی تھی میں اسے فوراً لینے کے چکروں میں بڑھ جاتا تھا۔ فما لی عندک، میں نے تیرے ساتھ کتنا احسان کیا اے مال، تو اب میرے لیے کیا کرے گی بتا؟ تو فیقول، مال کہے گی، خذ منی کفنک، میں اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ اپنا کفن مجھ سے لے لے، میں تو اور کچھ نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ آگے میں نہیں بڑھ سکتی، یہ کفن دفن کی تم نے جو اہتمام کرنا ہے میرے ذریعے سے وصیت کر جاؤ اور کر لو۔ پھر قال فیلتفت الی ولدہ، اس کے بعد وہ اپنی اولاد کی طرف، بیٹے کی طرف توجہ کرے گا، فیقول، اور کہے گا، واللہ انی کنت لکم محبا، اے میرے اہل و عیال، بیوی بچوں، میں تم لوگوں کے ساتھ حقیقی معنی میں محبت کرتا تھا، اپنی جان مال سب کچھ لوٹا کے میں نے تمہارے لیے اہتمام کیا۔ وَإِنِّي كُنْتُ عَلَيْكُمْ مُحَامِيًا، کہ میں تم لوگوں کا دفاع اپنی جان خرچ کر کے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے تم لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا رہا اور چیزوں کو اہتمام کرتا رہا۔ فَمَاذَا لِي عِنْدَكُمْ، تم لوگ اب میرے لیے کیا کرو گے بتاؤ؟ فَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے، نُؤَدِّيكَ إِلَى حُفْرَتِكَ نُوَارِيكَ فِيهَا، ہم تجھے تیری قبر کے دہانے تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد قبر میں ڈال کے، مٹی ڈال کے تجھے پوشیدہ کر دیں گے تاکہ کوئی درندے چرند پرند نہ کھائیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بس قبر کے دہانے تک کون پہنچے گا؟ اولاد پہنچے گی۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ فقال فلیلتفت الی عملہ، پھر اپنے عمل کی طرف توجہ کرے گا۔ کس کی طرف؟ عمل کی۔ فیقول واللہ انی کنت فیک لزاہدا، کہ میں تیری خاطر زہد اختیار کیا، وَإِن كُنْتَ عَلَيَّ لَثَقِيلًا، اور تو میرے لیے بہت بھاری تھا یہ عمل۔ فَمَاذَا عِنْدَكَ، تو میرے لیے کیا کرے گی یہ عمل؟ فیقول، عمل کہے گا، انا قرینک فی قبرک، میں قبر میں تیرا ساتھی ہوں، ویوم نشرک، اور جب تو دوبارہ اٹھایا جائے گا تب بھی تیرا ساتھی ہوں، حتی اعرض انا وانت علی ربک، میں اور تو دونوں مل کے تیرے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، پیش کیے جائیں گے۔ قال فإن كان للہ ولیا اطاہ اطیب الناس ریحا، اگر یہ مرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے، ولی ہے، تو ایک لوگوں میں سب سے بہترین ریحاً، خوشبو سے آئے گی، سب سے بہترین اس کے لیے خوشبو آئے گی، وَأَحْسَنُهُمْ مَنْظَرًا، اور سب سے بہترین لوگوں کے اس کی زندگی کا منظر ہوگا، وَأَحْسَنُهُمْ رِيَاشًا، اور سب سے بہترین اس کے لیے فخر والی زندگی ہوگی، اچھا لباس، اچھی زندگی، اچھا گھر بار، اچھا حسب نسب، ساری چیز اس کی سب سے لوگوں میں بہترین ہوگی۔ فقال ابشر بروح و ریحان و جنت نعیم، کہ اسے بشارت دی جائے گی، جا خوش ہو جا، تو راحت میں رہے، سکون میں رہ، اور ریحان استفادہ کر اس دنیا، اس جنت کے نعمات سے، اور جنت نعیم، اس نعمت کی جنتوں میں ہمیشہ کے لیے رہے، اور مقدموں کا خیر و مقدمین، کہ تیرا سب سے بہترین جو استقبال یہ بنتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے ہے کہ پھر کہے گا من انتا، فیقول لہو من انتا، اس کے پاس ایک آئے گی چیز، کہے گی تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا عملک صالح، میں تو تیرا بہترین صالح عمل ہوں۔ مثلا کوئی نماز پڑھتا تھا، نماز کی صورت میں آئے گی ایک، مثلا بہترین اس کے لیے جوان کی صورت میں آئے گی، صبر کی صورت میں آئے گا، ایک بہترین ڈھال کی صورت میں آئے گا، فلاں چیز ایک بہترین حالت میں اس کے لیے آئے گی۔ ارتحل من الدنیا الی الجنت، تو دنیا سے اب جنت کی طرف جا۔ اور پھر آگے اسی طریقے سے ذکر ہے، یہاں تک کہ بات پہنچتی ہے برائی تک، کہ وہ جب برائی کو لے کے آئے گا تو کیا ہوگا، اس کا بالکل برعکس منظر ہوگا۔ اچھا، یہ حقیقت انسان کی آج بھی ہے۔ اصل نقطہ یہاں پہ یہ ہے، اور اس کے اوپر اختتام بھی ہم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے قبر میں اس دنیا کی طرح سے ہے کہ اس دنیا میں انسان کے لیے جیسے فرصت مہیا ہو جاتی تھی اور انسان کے لیے اس کے خلاف توقع
بعض چیزیں مل جاتی تھی، مثلا توقع کر رہا تھا بڑی سخت مصیبت آئی گی، اچانک کوئی نعمت آ گئی، اس نے اس میں کچھ کیا بھی نہیں اور دخل بھی اس کا نہیں تھا اس میں۔ آخرت بالکل انسان کے ان حساب کتاب سے کاملاً برعکس ہے، جو لے کے آیا ہے اسی کو وہ پائے گا، اور وہ انسان کی چونکہ روح کے ساتھ حقیقی معنی میں ارتباط رکھتی ہے، اس لیے اس کی شدت بھی اتنی سخت ہوگی، نعمت کی لذت بھی اتنی سخت ہوگی، اور مصیبت اور تکلیف اور بھیانک چیزوں کی شدت بھی اسی طرح سخت ہوگی، کیونکہ وہ ملکیت حقیقی بن کے آئیں گی، عمل ملکیت حقیقی ہے، پھر اسے جدا کرنا چاہ رہے وہ جدا نہیں ہوں گی۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب قوت غضبیہ کیا آتی ہے، وہ انسان کے لیے بن کے آتی ہے وحشی درندہ، قوت شہویہ وہ خنزیر کی صورت میں چیزیں بنا کے لے کے آتا ہے، قوت واہمہ وہ شیطنت کو لے کے آتا ہے، اور انسان کی صورت پھر ان کا اختلاط بن جاتی ہے، کچھ حصہ عقل کا ہے، کچھ حصہ غضب کا ہے، کچھ حصہ واہمیات کا ہے، جو مقدار لے کے آئے، اور یہ سب سے کائنات میں بھیانک ترین صورت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں۔ اس کائنات میں ہر چیز اپنی ایک صورت پر ہے، لیکن آخرت میں جو صورت نفس اختیار کرے گا وہ مخلوط اور مرکب صورت کئی چیزوں کی ہوگی۔ اچھا اس کو پائے گا کیسے؟ چونکہ یہ والا بدن تو نہیں دکھائی دے گا، جیسے میں نے یہ واقعہ کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ایک بزرگ تھے عالم، وہ وفات ان کی ہو گئی، شاگرد ان کے خواب میں آیا کہ ہوا یہ کہ جا رہے ہیں، صحرا ختم ہی نہیں ہو رہا، جیسے آپ سوتے ہیں انسان کا خواب اس کے نفس کی نشاندہی کرتا ہے، نفس میں جو کمایا ہے وہی اسے پائے گا، مگر یہ کہ غیبی طور پہ کوئی اسے بات بیان کی گئی ہو اور اسے صورت قوت خیال نے صورت کشی کی ہو۔ اس کو ذرا واقعے کو دقت سے دیکھیں، اس سے آپ کو پتہ لگے گا جنت جہنم کیسے ایجاد ہوتی ہے۔ ابھی بھی خواب انسان کے وہ نشاندہی اس کی کسب کی طرف کرتے ہیں، اس نے کسب کیا کیا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں صحرا میں، اور سورج صحیح ان کے اوپر گرمائش برسا رہا ہے، پسینے سے بری حالت ہے، اور حلق خشک ہے، اور پاؤں سے بھی جل رہے ہیں، اور ریت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور کئی دنوں سے چلے جا رہے ہیں اور منتظر ہیں کسی طرح سے اس مصیبت اور مشکل سے میں نجات پاؤں، پورا جسم درد کر رہا ہے، اذیت کا شکار ہے، اور پیاس سے نڈھال زندگی ان کی بسر ہو رہی ہے۔ اتنے میں دو گھوڑ سوار آتے ہیں اس کے پاس، کہتے ہیں چاہتے ہو کہ ادھر سے پار ہو جاؤ؟ کہا کہ بالکل چاہتا ہوں، میں کب میں پار ہوں گا، کیا مسئلہ ہے، کیا مشکل ہے کہ میں یہ ختم نہیں ہو رہا صحرا؟ تو کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ تمہارے پاس وہ افراد ملنے آئے تھے، تو جو بیٹھے ہوئے تمہارے پاس امراء تھے، تو ایک غریب شخص بھی تم سے ملنے آیا، تم نے بیٹھے بیٹھے اس سے سلام کیا، اور اس تمہارے انداز سے اس کی دل آزاری ہوئی۔ یہ حالت اس دل آزاری کا نتیجہ ہے، یہ جو تم نے اس کا دل آ کے دکھایا اپنے رویے۔ ایک دفعہ دل آزاری ہوتی ہے سوء ظن کی وجہ سے، وہ اس کا قصور ہے جو سوء ظن کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ایک رویہ جس کے اندر وہ غافلانہ طور پہ یا ارادتاً اگلے کو حقیر قرار دیتے ہوئے اس سے صادر ہو گیا یہ عمل۔ اس لیے اجتماعی دنیا میں انسان کو بہت زیادہ اپنے آپ کو سنبھال کے قدم رکھنا پڑتا ہے، نہ مالیات کا شکار ہو، نہ امیر ہونے کی وجہ سے اس کی طرف راغب ہو، اسی طرح نہ فقیر ہونے کی وجہ سے اس سے وہ دور بھاگے۔ لہذا اب اس نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے، ختم کیسے ہوگا؟ کہا کہ وہ راضی ہو تجھ سے۔ کہا کہ میں کیسے رسائی حاصل کروں؟ کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تمہارا کام ہے، ہم نے بتانا تھا۔ اور وہ یہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ دو گھوڑ سوار کیا ہے غائب، اب یہ چل رہا ہے گرمائی سے، اسی طرح اس کی بری حالت۔ وہ اپنے شاگرد کو خواب میں آیا اور کہا کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو خدا را مجھے معاف کر دے۔ تو وہ شاگرد اٹھا، اس نے یہ خواب دیکھا، گیا، اور وہاں پہ وہ اس بندے نے اس کو معاف کیا، اور وہاں پہ اس کا صحرا فوراً ختم ہو گیا۔ اب اس کے اعمال کی اگلی صورت آ گئی، وہ سرسبز شاداب یا جو بھی اس کے متناسب اعمال کے تھی۔ انسان کی جنت جہنم اس طریقے سے ہے۔ یہاں پہ سوال صحرا کہاں سے آیا؟ وہ اس کے نفس کے عمل سے آیا۔ وہ سورج کی تپش کہاں سے آئی؟ وہ بھی نفس کے عمل سے ہے۔ وہ سورج باہر کہیں نہیں ہے، وہ گرم فضا کہاں پہ بنی؟ وہ بھی اس کے نفس نے بنائی۔
وہ پیاس کی شدت کس نے بھڑکائی؟ وہ بھی اس کے نفس نے بھڑکائی. لہذا وہ پوری کی پوری کائنات جو وہ دیکھ رہا ہے وہ در حقیقت اس کے نفس نے ایجاد کی ہے اور اس کے اندر اسے گرفتار کر دیا ہے. یہ جنت اور جہنم پہ ملاقات و اعمال ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.